بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ اصل التوحید ومائس الاعتقاد علیہ یجب ان یقول آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والحساب والمیزان والجنۃ والنار حق کلہ۔ عقائد میں سے سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ توحید ہے، اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے عقیدہ توحید پر بات کی۔ اس میں جو بنیادی عقائد تھے ان کا اجمال کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ آمنت باللہ، میں مانتا ہوں اللہ کی ذات کو۔ اس پر ہم بات بعد میں کریں گے، اس لیے کہ آگے بات آ رہی ہے وَلَا يَزَالُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وہاں پھر بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات، کیونکہ تفصیلاً بعد میں بات آ رہی، اس لیے اس پر بات نہیں کرتے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، میں ایمان لاتا ہوں ملائکہ پر۔ ملائکہ کے بارے میں چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ملائکہ کے بارے میں چند ایک چیزیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، ملائکہ کی تعریف کیا ہے فرشتوں کی؟ انہا اجسام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکل بالاشکال، مرام الکلام فی عقائد الاسلام، مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ملائکہ ایسے اجسام ہیں جو کہ لطیف ہیں۔ لطیف کا معنی کہ ان کا ایسا جسم نہیں ہے جس کا وزن ہوتا ہو، یہ معنی ہے لطیف کا۔ اور وہ نورانی ہیں۔ نورانی کا معنی نہ وہ خاکی ہیں کہ مٹی سے بنے ہوں، نہ وہ ناری ہیں کہ آگ سے بنے ہوں۔ مٹی اور آگ سے نہیں بلکہ نور سے بنے ہیں، نورانیت۔ لیکن یہ نور وہ نہیں ہے جو اللہ کا نور ہے۔ اللہ کا نور تو الگ ہے، بے مثال ہے۔ قادرۃ علی التشکل بالاشکال، یہ مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، کوئی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں نمبر 1 تعریف، نمبر 2 ملائکہ کے بارے میں چند ایک باتیں اور ذہن نشین فرما لیں۔ ہم کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ ملائکہ چونکہ لطیف جسم کے مالک ہیں، اس لیے ان کی ہماری طرح خوراک نہیں ہے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں یہ خوراک ملائکہ کی نہیں ہے۔ تسبیح و تحلیل ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن مادی خوراک نہیں ہے، چونکہ ان کے اجسام لطیف ہیں۔ قرآن کریم میں فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو جو کہ شکل انسانوں کی تھی، ابراہیم علیہ السلام سمجھے انسان ہیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام فوری طور پہ ان کے لیے دمبا بھون کر لائے۔ انہوں نے نہیں کھایا چونکہ وہ کھاتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، بھی کون ہے مہمان ہو اور نہ کھائے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مہمان ایسا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ جب آدمی کسی کے مہمان بن کے جائے اور پھر کھا لے تو وہ حملہ نہیں کرتا، مروت اور غیرت کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ ان قوموں میں ہے جہاں غیرت اور مروت ہو، تو پھر انہوں نے بتایا ہم تو فرشتے ہیں، جو ہم جا رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، تو ہم انسان نہیں ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، یہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں۔ میں ایک جلسے میں تھا تو مجھ سے پہلے نعت خان نے ایک جلسے میں نعت پڑھی اور اس نے کہا بھائی سبحان اللہ کہو، یہ ہماری خوراک ہے۔ نعت پڑھ لی، پھر میرا بیان تھا۔ میرا بیان شروع ہوا تو میں نے کہا بھی اس نعت خان کو گاڑی پر بٹھاؤ اور رخصت کر دو، وہ جو آپ نے بکرا پکایا نا دیسی گھی میں، وہ ہمیں کھلاؤ۔ ان کی خوراک ہے سبحان اللہ، ہماری خوراک ہے گوشت۔ ان نے اپنی خوراک کھا لی ہے،
اب ہمیں خوراک ہماری دینا، ہمیں آپ کے سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے بکرے کی ضرورت ہے۔ اور میری عادت ہے میں ایسے خواہ دھوکہ کسی کو نہیں دیتا۔ ہم سے اچھا بیان کرانا ہے، اچھی خوراک کھلاؤ، بس کتنی آسان سی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اچھا بیان کرانا ہے تو اچھا کرایہ دو، کرایہ تو میں نہیں مانگتا، لیکن بھئی اب بیان کرانا ہے اچھی آواز والا، گرجدار، اور کھلا لیں آپ ڈالڈا، ڈالڈے سے تو گرجدار بیان نہیں ہوتے نا۔ دیسی گھی، دیسی مرغ، دیسی گھی، دیسی بکرا، پھر دیکھو آواز کیسے نکلتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایسی باتیں ذہن سازی کے طور پہ کرتا ہوں، یہ باتیں سمجھا کرو۔ ہمارے یہاں یہ نعت خوان اور یہ معاملہ چلتا ہے خطبہ میں بھی، بھئی آپ نے مجھے چلانا ہے تو میں نے چلنا ہے، آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے تو میں نے چلنا ہے، میرا ساتھ دیں گے تو میں چلوں گا۔ میں نے کہا بھی عالم کی مثال انجن کی ہے، عوام کی مثال ڈبوں کی ہے۔ کبھی کسی پلیٹ فارم پہ آپ نے دیکھا ہے کہ انجن کے میں تب چلوں گا جب ڈبے مجھے دھکا دیں گے؟ بھئی ڈبے کھڑے ہوتے ہیں کیوں؟ انجن چلے گا تو ہم چلیں گے۔ اب آپ بتائیں، آپ دورے میں آئے ہیں، آپ نے ہمیں چلانا ہے یا ہم نے آپ کو چلانا ہے؟ اس کا کیا معنی سبحان اللہ کو؟ یہ عجیب بات ہے۔ اس سٹیج سے دلائل اچھے آئیں گے، سبحان اللہ کہنا آپ کی مجبوری ہے۔ آپ سبحان اللہ روکنا چاہو تب بھی نہیں روک سکتے، اور جب دلیل اچھی نہیں دیں گے، جبر کے ساتھ سبحان اللہ کہلوانا، یہ کون سا سبحان اللہ ہے؟ اس لیے میں قراء سے بھی کہتا ہوں بھی آپ تلاوت کرو، نعت خوانوں سے آپ نعت پڑھو، خطبہ سے آپ بیان کرو، بس بیان میں علم لاؤ، دلائل لاؤ، جوہر لاؤ، قوم خود سبحان اللہ کہے گی۔ آپ ایسے ہی بننا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ فائدہ نمبر 2، میں وہ ایک فائدے پر بات کروں گا، ہمارا گھنٹہ اس پہ پورا ہو جانا ہے، اس لیے پھر مجھے آگے چلنا پڑتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ملائکہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ملائکہ اور انبیاء کی عصمت میں فرق ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ملائکہ میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے کا تقاضا ہی نہیں رکھا، اور انبیاء بشر ہیں، بشر میں تقاضا ہوتا ہے، لیکن اللہ حفاظت ایسی فرماتے ہے کہ نبی سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، یہ عصمت انبیاء پر بات آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 3، ملائکہ ہر وقت تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ نمبر 4، ملائکہ اور فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں۔ نمبر 1، بعض انبیاء علیہ السلام پر وحی لاتے تھے، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ نمبر 2، بعض ملائکہ جو انبیاء پر وحی نہیں، اولیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من۔ نمبر 3، بعض ملائکہ وہ روحیں قبض کرنے پر مامور ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا وہم لا یفرطون۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، عام طور پہ معروف ہے کہ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی ملائکہ روح قبض کرتے ہیں۔ دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ روح قبض کرنے پر کئی فرشتے مامور ہیں، اور ان کے جو انچارج اور بڑے ہیں وہ ملک الموت ہیں۔ اب آیات میں تعارض نہیں رہتا۔ نمبر 4، بعض ملائکہ وہ ہیں جو اعمال لکھنے پر مامور ہیں، نیکیاں اور گناہ دونوں قسم کے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ نمبر 5، بعض ملائکہ وہ ہیں کہ جو انبیاء کی طرف اللہ کے خاص پیغام لاتے،
انا ارسلنا الی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام کے لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ نہ خوف محسوس کریں، ہم حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہ احکام نہیں لا رہے تھے، وہ ایسی وحی نہیں تھی، اللہ کا پیغام لا رہے تھے کہ آپ اس بستی کو چھوڑیں، اب ان پر عذاب آنے والا ہے۔ نمبر 6، بعض ملائکہ ہماری حفاظت پر مامور ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو رکھا ہے کہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 7، بعض ملائکہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے جنت کا خازن اور جنت کے اوپر متعین فرمایا ہے، ڈیوٹی ہے جنت پر، نگران ہے۔ حتیٰ اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ نمبر 8، بعض ملائکہ جہنم کے خازن اور نگران ہیں۔ حتیٰ اذا جاؤوہا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم۔ یہاں ایک باریک نقطہ سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ ایک ہے مہمان خانہ اور ایک ہے جیل خانہ۔ جنت کے بارے میں قرآن کہتا ہے نزلا من غفور الرحیم، مہمان خانہ ہے، اور جہنم کے بارے میں ہے کہ یہ جیل ہے، جیل خانہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، سجن المومن، اور آخرت کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ اس سے معلوم ہوا کہ جیل قید خانے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں مہمان خانہ اور جیل خانہ میں ایک فرق بیان کیا ہے۔ جیل خانے میں جب ملزم یا مجرم کو لایا جاتا ہے تو جیل خانے کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو، میں کئی بار اس دروازے سے گزرا ہوں، کئی بار، اتنی بار گزرا ہوں کہ گن بھی نہیں سکتا، اور دروازہ بند ہوتا ہے۔ دروازہ کھولتے ہیں، ملزم اندر جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، ملزم یا مجرم جو بھی ہو۔ اور مہمان خانہ یوں نہیں ہے، فرمایا مہمان خانے کا ضابطہ کیا ہے جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب مہمان آئے اس کے آنے سے پہلے دروازہ کھلا ہو۔ مہمان آئے اور پھر دروازہ کھولیں، یہ جیل خانے کا طرز ہے، مہمان خانے کا طرز نہیں ہے۔ ہم ایک بندے کو فون کر کے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کتنے بجے آئیں گے؟ 2 بجے۔ ہم 2 بجے پہنچتے ہیں، ہمارے پہنچنے کے بعد دروازہ کھولتا ہے، اس کے بعد پھر ایئر فریشنر لے کر چھڑکتے ہیں، پھر پنکھا چلاتے ہیں، پھر اے سی چلاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے۔ میں نے کہا بھی یہ جیل خانہ ہے یا مہمان خانہ ہے؟ مہمان خانے کا تقاضا یہ تھا کہ ہم 2 بجے آئیں گے، آپ اسی وقت پوچھتے جی کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، جو پینا ہے وہ بھی تیار پڑا ہو، جو کھانا ہے وہ بھی تیار پڑا ہو، صفائی ہو جائے، آپ سپرے خوشبودار چھڑک دیں، اے سی لگا دیں، پردے لٹکا دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے، مہمان خانہ سجا دیں، جب ہم آئیں تو دروازہ کھلا ہو، جی تشریف لائیں، یہ مہمان خانہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ باتیں آپ نے عملاً سیکھنی ہو تو ہمارے گاؤں میں آؤ، ہمارے دیہات میں ہمارے مدرسے کو دیکھو، تم اسی طرح دیکھو گے مہمان خانے کو۔ ہمارے یہاں بس اوقات بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، کراچی سے بعض بڑے بڑے حضرات جامعات کے بھی تشریف لائے ہیں۔ آنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہمارا تاثر بدل گیا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ یوں رہتے ہیں یہاں پہ۔ ہمارے یہاں ٹائمنگ بڑی فٹ ہوتی ہے، جو وقت آپ نے دینا ہے اسی وقت پر کھانا، چائے، ہر چیز آپ کے لیے تیار پڑی ہوگی۔ آپ کبھی آ کر دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ ہمارا 29، 30، 31 اکتوبر 3 دن یہ دورہ ہوگا سرگودا میں، صرف علماء کے لیے۔ علماء کے علاوہ کوئی کراچی سے بھی بندہ جائے نا، یہ چھوٹی بات نہیں، کراچی سے بھی جائے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ ایسا شخص ہے جو عالم نہیں ہے، جی نہیں ہے، آپ آئے تشریف لے جائیں، آپ ناراض نہ ہوں، مہمان خانے میں ٹھہریں، کھانا کھائیں، لائبریری مطالعہ فرمائیں۔ بعض علماء کہتے ہیں جی حاجی صاحب ہے میں ساتھ لایا ہوں، میں نے کہا حاجی صاحب نے آپ کو کرایہ دیا ہوگا، آپ ساتھ لائے ہیں تو مہمان خانے میں ٹھہرے نا۔ یہ ہمارے تبلیغی ساتھی میں ساتھ لائے، میں نے کہا آپ کا اکرام کیا ہوگا آنے جانے کا، کوئی بات نہیں، یہ مہمان خانے میں ٹھہرے۔ جب دورہ تربیہ علماء کے لیے تو اس میں غیر عالم نہیں بیٹھ سکتا، خواہ وہ ہمیں سالانہ 1 کروڑ کیوں نہ دیتا ہو، یہ علماء ہی کا ہے بس۔
یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ آئیں گے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کا فائدہ کہ ہم علماء سے کھل کے بات کرتے ہیں، کھل جو بات کہنا چاہتی ہے کہنے، جو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، موبائل بند کراتے ہیں، پھر کوئی عالم اس بیان کو ریکارڈ نہ کرے۔ کتنا نشر کرنا ہے کتنا نہیں کرنا بس وہ بات کا مسئلہ ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی علماء کے نقص کو، علماء کی کمزوری کو میڈیا پر بیان نہیں کرنا، ہمیشہ علماء کی خوبیاں بیان کرو۔ اگر کسی عالم میں کمزوری ہو بند کمرے میں اس کو سمجھاؤ، اس کی کمزوری کو میڈیا پر نشر کبھی نہ کرو۔ یہ آپ علم دشمنی کر رہے ہیں، دین کی مخالفت کر رہے ہیں، مخالفین کو ہتھیار دے رہے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دین کے کام کرنے والے علماء، یہ علماء ہیں، یہ انبیاء نہیں ہیں۔ النبی معصوم ہوتا ہے، عالم معصوم نہیں ہوتا۔ عالم سے تو گناہ بھی ہوگا، نیک کام بھی ہوں گے، اس سے دین کا کام کرنا ہے۔ اس کا ہمیشہ خیال فرمائیں۔ نمبر 9، بعض ملائکہ وہ ہیں جو عرش اٹھا رہے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، توجہ رکھنا، بعض ملائکہ وہ ہیں جو اللہ کا عرش اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو اس سے کتنا اہم مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ بولو، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اونچی آواز سے بولو نا۔ ابھی آپ کو شک ہے، میں سمجھتا ہوں، شک نہ ہو تو پھر آدمی کیوں نہ بولے۔ ہم گرج کے بولتے ہیں، گرج کے۔ غیرت اور گرجنا ہم سے سیکھو، غیرت اور گرجنا ہم سے سیکھو۔ کوئی الجھن ہے عقائد پر کہ تم ایسے جھجک کے بات کرتے ہو؟ اللہ کہاں پر ہیں؟ ابھی بھی تمہاری ہر جگہ نہیں نکل رہی۔ تمہیں درمیان میں وقفہ دیا ہے، پانی شانی پی کر آئے ہو، پھر کیا ٹینشن ہے تمہیں؟ 6:45 بجے تم نے خوراک کھائی ہے، ابھی 11 بجے پھر کھانی ہے۔ کھانا ہی حلال کر دو۔ اللہ کہاں پر ہے؟ اب دیکھو، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، کوئی اللہ کو اٹھا سکتا ہے؟ بتاؤ۔ تو کہہ رہے الذین یحملون العرش، ملائکہ اللہ کا عرش اٹھاتے ہیں۔ اگر اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں تو جب عرش کو اٹھائیں گے تو اللہ کو نہیں اٹھائیں گے؟ تو اللہ کو اٹھا سکتا ہے؟ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے؟ کیسے کہتے ہیں؟ آگے آئے گا اس پر عقیدہ، میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کے پاس جتنا علم ہے وہ سارا پرچیوں پہ لکھ لو اور دائیں بائیں فون کر کے لکھ لو، فون کرو، بھائی یہ کراچی میں آیا ہوا ہے، ہم نے پرچیاں لکھ لی، ہمیں علم بتاؤ۔ جتنا علم ہے سارا جمع کرو، پھر یہاں پرچیاں لکھو، پھر اس کے جواب لو۔ تمہیں اپنے علم کا بھی اندازہ ہو، ہماری جہالت کا بھی پتہ چلے۔ دلائل ہے پیش کرو، یہ خسر کیا کرتے ہو؟ میں کراچی بیٹھا ہوں، ہر عالم سے ملاقات کرتا ہوں، میں بیٹھا ہوں، کرو مجھ سے ملاقات، سمجھاؤ مجھے۔ میرے آنے سے پہلے بھی بولتے ہو، میرے جانے کے بعد بھی بولتے ہو، جب تک میں یہاں رہتا ہوں تب تک چپ رہتے۔ بھائی کوئی ہمارا مخالف جو ہمارا ہم مسلک ہے، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، غیروں کو دفع کرو، اس سے میں غرض نہیں ہے، جو ہمارے ہیں ان کو الجھن ہے تو ہم سے بات کریں، ہمیں سمجھائیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بچوں کو کیوں سمجھاتے ہو؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا ذہن کیوں خراب کرتے ہو؟ ہمارے دورے میں آپ دیکھنا کہ ہم کسی عالم کے خلاف ذہن سازی نہیں کرتے، جائز نہیں ہے کسی خلاف ذہن سازی کرنا۔ آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے بڑے ہیں، آپ جہاں پڑھتے ہیں عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، بڑوں کے ساتھ رہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں بھی تو نظر انداز کریں، چھوڑیں ان چیزوں کو۔ لیکن ہم سے کوئی بات کرنا چاہیے بھی ہم بیٹھے ہیں، میں آپ طلباء سے کہہ رہا ہوں، آپ نے کسی کو بلانے کو جو ہر کسی کی بات سنتا ہے، استاد جی جو ہمیں آپ کہتے ہیں نا، یہ اس کے سامنے بات کرو، ہم بیٹھ کے سنیں گے۔ یہ آسان بات ہے یا نہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، میں بڑی مختصر باتیں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں۔ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ پر انجیل، حضرت داؤد پر زبور، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم۔ اس کے علاوہ 100 صحیفے ہیں، 50
حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل کیے گئے صحیفے، یعنی تورات بھی اور صحیفے 10 الگ نازل کیے گئے، تو 4 کتابیں اور 100 صحیفے ہیں۔ چند دن پہلے ایک بات چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات اللہ نے نہیں دی، اس کو ثابت کرو۔ آپ نے شاید وہ کلپس دیکھے ہوں گے، میں نام نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے نام لینا۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہوا تھا اور یہاں کے ایک عالم مجھ سے بات کرنے کے لیے گئے، شرمندگی کے ساتھ واپس آ گئے۔ آخر کار پھر ہمیں 4 کلپ بنا کر ریکارڈ کرانے پڑے، ایک پھر ہمیں تفصیل سے دلائل دینے پڑے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس امت کی طرف ہے، بنی اسرائیل کی طرف نہیں ہے۔ نمبر 3، صراط الذین انعمت میں انعام یافتہ سے مراد بنی اسرائیل نہیں ہے بلکہ اور لوگ ہیں۔ پھر ان کی شبہات کا جواب، یہ مجھے ایک بہت بڑے عالم تھے مکہ مکرمہ، انہوں نے فرمایا کہ مولانا اس کا جواب دو۔ خیر ہم نے دیے، نیٹ کے اوپر موجود ہیں، یوٹیوب پر ہیں، فیس بک پر ہیں، ہم نے اپلوڈ کر دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، ہم نے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ابھی تک ہمارے کلپس کا جواب نہیں آیا، اور اگر جواب آیا تو جواب الجواب بھی آئے گا انشاءاللہ العزیز، اور دلائل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ وَرُسُلِهِ، انبیاء اور رسولوں کے بارے میں چند ایک باتیں سمجھیں۔ رسول کی تعریف کیا ہے؟ شرح عقائد نصفیہ میں ہے، انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ جو اس کی میں تعریف کرتا ہوں اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ ہم نے بہت ساری تعریفات کی ہیں، بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ نبی یا رسول کی تعریف میں 4 چیزیں بنیادی ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ توجہ رکھیں، 4 چیزیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، نمبر 4 مفروض الاتباع۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں جس میں 2 چیزیں ہوں، نمبر 1 ذو العقل ہو، نمبر 2 محسوس ہو۔ آپ نے انسان کا معنی پڑھا حیوان ناطق، نہ وہ منطق کی بات ہے۔ ہم جب نبی کی تعریف کریں گے نا تو علم الکلام کی بات کریں گے۔ انسان نمبر 1 ذو العقل ہو، نمبر 2 محسوس ہو۔ ملائکہ اور جنات یہ نبی اور رسول نہیں، کیوں؟ ذو العقل ہیں، محسوس نہیں۔ حیوانات یہ نبی اور رسول نہیں، کیوں؟ یہ محسوس ہیں، ذو العقل نہیں۔ دیکھو بشریت نبوت کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے، کتنی آسانی سے بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ تو انسان کی تعریف میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 ذو العقل ہو، نمبر 2 محسوس ہو۔ یہ تعریف موضح القرآن میں ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر۔ سب سے پہلا اردو زبان کا ترجمہ، سب سے پہلا اردو زبان کا ترجمہ یہ ہے۔ میں نے الحمدللہ جب قرآن کریم کی تفسیر پڑھی ہے تو میں نے موضح القرآن کا پورا ترجمہ پڑھا ہے، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب، پھر شاہ صاحب کا حاشیہ پڑھا ہے، پھر میں نے تفسیر عثمانی پڑھی ہے، پھر میں نے تفسیر بیان القرآن پڑھی ہے، پھر میں نے تفسیر معرف القرآن مولانا کاندلوی صاحب اور مفتی شفیع صاحب کی پڑھی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے عربی تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے یوں قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھا ہے۔ یہ تو میں اپنا مطالعہ بتا رہا ہوں، اور مطالعہ کرنے سے پہلے امام اہل سنت والجماعت
شیخ التفسیر والحدیث استاد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ سے درجہ خامسہ کرنے کے بعد میں نے مکمل تفسیر پڑھی ہے، اور اس سے پہلے جب میں حفظ کرتا تھا تو 1.5 سال تک صبح فجر کی نماز کے بعد امام اہل سنت کے درس قرآن میں نے شرکت کی ہے، جب میرے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یوں قرآن سیکھا ہے، بچپن کے 1.5 سال درس لیا ہے، درجہ خامسہ کے بعد پوری تفسیر پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد تفسیریں یوں پڑھی ہیں، پہلے موسع القرآن، پھر تفسیر عثمانی، پھر بیان القرآن، پھر معرف القرآن۔ جس ترتیب سے ہمارے کابر کی تفسیریں آئی ہیں نا، ہم نے یوں پڑھی ہیں۔ آپ نے تفسیر پڑھنی ہے تو یوں پڑھو، آپ دائیں بائیں نہیں جاؤ گے، کوئی بندہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، کوئی بندہ اچک نہیں سکے گا۔ تو ہم نے زانو تلمس طے کیا امام اہل سنت کے سامنے، جب چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا اس وقت، پھر خامسہ کے بعد جو شعور تھا اس وقت۔ خامسہ کے بعد میں کیوں گیا ہوں؟ درجہ ثانیہ میں 1 پارہ عامہ تفسیر پڑھی، درجہ ثالثہ میں 10 پارے، درجہ رابعہ میں 10 پارے، درجہ خامسہ میں 10 پارے، اساتذہ تفسیر پڑھ لی۔ اب امام اہل سنت کے پاس گئے پوری تفسیر، اس کے بعد درجہ سادسہ میں جلالین پڑھی، پھر فراغت پر بالترتیب یوں تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے۔ اب بتاؤ قرآن کیسے سمجھ میں نہیں آئے گا؟ اب یہ قرآن سمجھنے کی میری پوری زندگی تو علماء کے سامنے نہیں ہے نا۔ اب اگر میں کراچی آ کر دورہ تفسیر شروع کرا دوں، اس کو کیا پتہ تفسیر کیا ہوتی ہے، اس نے کہاں سے پڑھا ہے، یہ تو خطیب آدمی ہے۔ بھئی یہ بات آپ طلبہ کو جو کہہ رہے ہیں، یہ بات مجھے آ کر کہہ دو نا، تاکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے تفسیر کیسے پڑھی اور سمجھی ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اس طرح کسی اور نے بھی تفسیر پڑھی ہو اسی طرح جو ترتیب پر میں پڑھ رہا ہوں، تو مجھے آپ نام لکھ کر میسج کرنا کہ استاد جی ایسے اور بھی علماء ہیں، تو اکیلا نہیں ہے کہ جس نے پہلے حفظ والے سال امام اہل سنت سے پڑھا ہو، پھر اس نے بالترتیب جس ترتیب سے اکابر نے لکھی ہیں یوں پڑھا ہو، اس کے بعد پھر اس نے یہ جلالین پڑھی ہو، اساتذہ سے پڑھی ہو، پھر جلالین پڑھی ہو، پھر بالترتیب تفاسیر کا مطالعہ کیا ہو، اور اس کے بعد دروس القرآن الحمد سے لے کر والناس تک مکمل دیا۔ انشاءاللہ العزیز 10 دن 12 دن لگیں گے، میری دروس القرآن کی مکمل پروف ریڈنگ ہو جائے گی۔ اللہ نے چاہا تو شعبان سے پہلے انشاءاللہ العزیز ہماری دروس القرآن الحمد سے لے کر والناس تک چھپ کر مارکیٹ کے اندر آ جائے گی۔ آپ چاہیں تو آڈیو سنیں اور آپ چاہیں تو پڑھیں اس کو۔ میں نے جو تفسیر کی ہے وہ ایک ایک آیت کی نہیں کی، پورے قرآن کریم میں جہاں عقائد پر بات ہوئی ہے، جہاں احکام پر بات ہوئی ہے نا، وہ تفسیر کی ہے، اور یہ دروس ہے عوام میں۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے عوام میں اور طلبہ میں کام کتنا کیا ہے۔ آپ دروس القرآن پڑھیں گے آپ کا دل خوش ہوگا۔ قرآن ہمارے عقیدے پر کیسے بولتا ہے، باطل کا رد کیسے کرتا ہے، آپ دیکھیں ذرا۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں، اب بیٹا بات سمجھو، یہ جو میں پوری ترتیب آپ سے بتا رہا ہوں، آپ پوری ترتیب سمجھا رہا ہوں۔ بھئی آپ درجہ ثانیہ میں اما پارہ پڑھیں، ثالثہ میں 10 پارے پڑھیں، رابعہ میں 10 پڑھیں، خامسہ میں 10 پڑھیں، مجھ سے یا اپنے اساتذہ سے؟ اپنے اساتذہ سے۔ پھر اس کے بعد سادسہ والے سال جلالین مکمل پڑھیں اپنے اساتذہ سے۔ جب آپ دورہ کر لیں اور قرآن کریم پر کام کرنا چاہیں، پہلے موسع القرآن کا مطالعہ کریں، پھر تفسیر عثمانی کا کریں، پھر بیان القرآن کا کریں، پھر 2 معرف القرآن کا کریں، اس کے بعد قرآن پڑھانا شروع کریں۔ ایمان کے ساتھ بتاؤ جو ترتیب میں بتا رہا ہوں، اس ترتیب سے آپ اکابرین سے جڑیں گے یا کٹیں گے؟ تو میں تو اکابرین سے جوڑ رہا ہوں، جوڑنے کی ترتیب بتا رہا ہوں، درمیان میں خود تو نہیں آ رہا، میں تو پوری محنت اس پہ کر رہا ہوں۔ ہماری آئندہ نسلیں ہمارے اکابر سے کٹنے نہ پائیں، ہماری آئندہ نسلیں ہماری اکابر سے جڑ جائیں۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ دائیں بائیں مت جاؤ، کبھی اس کو سنو کبھی اس کو سنو، یا تو ہمارے اکابرین کا کام موجود نہ ہو ہم دائیں بائیں جائیں، جب سب کچھ موجود ہے ہمیں دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس لیے ایک مرتبہ گزارش کی تھی، آج پھر کہتا ہوں، میں ملیشیا براستہ کراچی جا رہا تھا، یہاں ڈیفینس میں ایک دوست نے میری اپنے گھر میں دعوت کی اور کہا جی آپ کوالالمپور جا رہے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملیں گے،
میں نے کہا ہرگز نہیں۔ مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا ملنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ کہا جی وجہ؟ میں نے کہا میں ان کے علم سے متاثر نہیں ہوں۔ کیوں جی؟ میں نے کہا جتنا اس کے پاس علم موجود ہے اس سے 1000 گنا زیادہ علم ہمارے اکابر کے پاس موجود ہے۔ میں کراچی ہوں، آپ مجھ سے پوچھو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملیں گے، یہ مجھے بات سمجھ آتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب سے ملیں گے، یہ مجھے بات سمجھ آتی ہے۔ آپ حضرت مفتی زرولی خان صاحب سے ملیں گے، یہ مجھے بات سمجھ آتی ہے۔ مفتی محمد نعیم صاحب سے ملیں گے، یہ بات سمجھ آتی ہے مجھے۔ میں ان سب کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں، آپ آپس میں لڑاؤ یا نہ لڑاؤ، میں بڑا سمجھتا ہوں۔ حضرت مولانا اسفندیار صاحب سے ملیں گے، یہ مجھے بات سمجھ آتی ہے۔ حضرت مولانا حکیم محمد مدر صاحب سے ملیں گے، یہ سمجھ آتی ہے مجھے، اور میں ان سے ملتا ہوں۔ کسی سے مصروفیت کی وجہ سے نہ مل سکوں تو آئندہ سفر میں ملتا ہوں۔ میں کراچی کے ہر سفر میں کسی ایک بزرگ سے ملتا ہوں۔ میں اپنے اکابر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ہم الگ نہیں ہونا چاہتے۔ باقی جو پروپوگنڈے ہیں نا، جو فلاں خلاف ہے فلاں خلاف ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ کہ ابھی آپ مجھے پرچی لکھنا، میں پھر جواب دوں گا، ویسے دوں گا تو کسی نے کہنا جی کعبے یہ چین سازی کر رہے، پرچی آئے گی نا پھر میں جواب دوں گا۔ میں اس لیے ان باتوں کو نہیں چھیڑتا کہ انتشار نہ ہو۔ باقی الحمدللہ ہم اپنے اکابرین کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ رہنا ہماری ضرورت ہے، کوئی ان پر احسان نہیں ہے۔ تو آپ حضرات کو قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کا طریقہ سمجھ آ گیا؟ درجہ ثانیہ میں امہ پارہ، درجہ ثالثہ میں 10 پارے، درجہ رابعہ میں 10، درجہ خامسہ میں 10، درجہ سادسہ میں جلالین، اور اس کے بعد اگر تفسیر پڑھنا چاہیں موضوع القرآن، تفسیر عثمانی، بیان القرآن، مولانا کاندھلوی مفتی شفیع صاحب کے دونوں معرف القرآن، بس۔ اور بہتر ہے کہ یہ تفاسیر کسی استاذ کی نگرانی میں پڑھ لیں۔ اگر کوئی آپ کی نگرانی کے لیے تیار نہ ہو تو میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ بس میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ نہ کہنا کہ ہمارے سر پہ ہاتھ کوئی نہیں رکھتا، ہم چاہتے ہیں، ہمیں پوچھتا کوئی نہیں۔ ہماری ایک بیماری ہے کہ جو ہاتھ رکھتا ہے اس کو بڑا نہیں سمجھتے، جس کو بڑا سمجھتے ہیں وہ ہاتھ رکھتا نہیں۔ اس کا کیا علاج کریں بتاؤ؟ ہمارے پاس ایک بندہ، کراچی نہیں پوری دنیا سے ایک بندہ پیش کریں جو یہ کہے جی میں سرگودا مرکز گیا تھا، میں نے مولانا الیاس گمن سے کہا تھا میں فلاں عنوان پہ کام کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے کہا تھا یہاں سے چلا جا۔ ایک بندہ پیش کریں، ایک بندہ۔ اس سے زیادہ میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ آپ نہ پڑھیں، آپ نہ نگرانی لیں، آپ نہ تیاری کریں، قیامت کے دن اللہ کے حضور کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اس دور میں ہم مسلک کا، عقیدے کا، اسلام کے تحفظ کا دلائل کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، اے اللہ کوئی بندہ ہمیں قبول نہیں کرتا تھا، یہ قیامت کو اب نہیں کہہ سکتے آپ۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ ہم نے مرکز بنا دیا ہے، اساتذہ بٹھا دیے ہیں، کتابیں رکھ دیے ہیں، 24 گھنٹے ہم نے دروازہ کھول دیا ہے، اب آئیں تو آپ کی مرضی، نہ آئیں تو یہ نہ کہنا کہ بندہ کوئی نہیں تھا۔ اس سے زیادہ وضاحت میں کیا کروں آپ کے سامنے؟ نبی اور رسول کے لیے 4 چیزیں۔ نمبر 1 بولو، انسان۔ انسان کا معنی ذو عقل اور محسوس۔ پھر انسان کامل، المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، انسان کامل ہو۔ عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے۔ عورت انسان ہے لیکن ناقص ہے، اس میں ایک نقص عقل کا ہے، ایک نقص دین کا ہے۔ وہ ہر ماہ مکمل نمازیں نہیں پڑھ سکتی، ہر رمضان میں سارے روزے نہیں رکھ سکتی، یہ اس کے دین میں نقص ہے۔ حج کرنا چاہے تو نہیں جا سکتی جب تک شوہر یا محرم نہ ہو، جہاد پہ جانا چاہے تو نہیں جا سکتی، یہ اس کا نقص ہے نا دین کا۔ اور عقل کا نقص ہے، ایک مقدمے میں اگر گواہ بنے تو ایک مرد، اگر عورتیں ہوں تو 2۔ اس لیے نبی اور رسول کے لیے ضروری ہے کہ مرد ہو، اور مرد بھی کون سا ہو؟ کامل مرد ہو۔ مرزا قادیانی جیسا مرد نہ ہو، ایسا حرام زادہ انسان تھا، ایسا حرام زادہ تھا،
اللہ تعجب ہے ان پر جو اس کو نبی مانتے ہیں، اس کو نبی مانتے ہیں۔ اندازہ کرو آپ، عجیب انسان تھا یہ۔ نمبر 2، مبعوث من اللہ۔ مبعوث من اللہ کا معنی نبوت وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں۔ عمل کرنے سے نبی نہیں بن سکتا، یہ اللہ کی عطا ہے جو بغیر کسی محنت کے ملتی ہے۔ مبعوث من اللہ، میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملتی ہے۔ الیکشن میں لوگ چنتے ہیں، سلیکشن میں حکومت چنتی ہے۔ نبی الیکشن سے نہیں بنتا، نبی سلیکشن سے بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک نبی ہو اور اس کو قبول کرنے والا ایک بندہ بھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ایک شخص جھوٹا نبی ہو، جھوٹا اللہ کی طرف سے نبوت نہ ہو، قبول کرنے والے لاکھوں ہو، جیسے غلام احمد قادیانی ہے۔ تو نبوت سلیکشن سے ہوتی ہے، الیکشن سے نہیں ہوتی۔ نمبر 3، معصوم عن الخطا۔ معصوم عن الخطا، یہ بات یاد رکھنا، کبھی خطا حق کے مقابلے میں ہے، کبھی خطا باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی خطا حق کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ خطا و غلطی ہو گئی۔ کبھی خطا بمقابلہ یہ حق ہوگا، اور کبھی خطا بمقابلہ حق نہیں ہوگا، بلکہ خطا بمقابلہ ثواب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے حق اور باطل، ایک ہوتا ہے اجتہاد میں خطا اور ثواب، دونوں میں فرق ہے نا۔ معصوم عن الخطا، نبی معصوم عن الخطا ہے، یہاں خطا بمقابلہ باطل ہے، اور معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نبی سے باطل سرزد نہیں ہونے دیتے، وہ باطل چھوٹا ہو یا باطل بڑا ہو۔ گناہ باطل ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اجتہاد ہو جائے اور اس پر بعد میں تنبیہ آ جائے، یہ الگ بات ہے۔ اجتہاد ہو، اجتہاد میں خطا ہو جائے، ایسا نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ما کان نبی ان یکون الاسریٰ حتی یسکن فی الارض، یہ اپنی جگہ پہ دلائل ہے۔ آپ طلبہ ہیں، اب زیادہ بات کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معصوم عن الخطا، یا خطا بمقابلہ بولو حق، خطا بمقابلہ، یہاں خطا سے مراد ہے باطل۔ اللہ نبی کو باطل سے محفوظ بچا کے رکھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، معصوم کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتا، معصوم کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ معصوم کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ معصوم کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نبی کو گناہ سے بچاتا ہے۔ تو معصوم کا معنی یہ نہیں کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، معصوم کا معنی ہے کہ اللہ نبی کو گناہ سے بچاتا ہے۔ معصوم اسم مفعول ہے، اور بچتا ہے یہ اسم فاعل یا صفت مشبہ ہے، اور معصوم یہ اسم مفعول ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی کو اللہ گناہ سے بچاتا ہے۔ یہ ہے معنی معصوم کا۔ عصمت پر آگے بات آئی، ہم دلائل بھی دیں گے، اور عصمت انبیاء پر جتنے اشکالات ہیں ان کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑائیں گے بھی۔ اب سمجھ آئی؟ جب باطل ہو نا تو پھر لہجہ باطل والا ہوتا ہے، اور جب اپنے ہو تو پھر لہجہ اپنوں والا ہوتا ہے۔ ہم اپنوں کو رگڑا دینے کے لیے باطل کا لہجہ اختیار کر لیتے ہیں، اس سے ذرا خود کو سنبھالا کرو، اپنوں اور غیروں میں فرق کرنا سیکھو تھوڑا سا۔ نمبر 4، مفروض الاتباع۔ مفروض الاتباع کا معنی یہ ہے کہ جن کی ہر بات کو ماننا فرض ہے، سمجھ آئے تب بھی، نہ سمجھ آئے تب بھی، نظر آئے تب بھی، نہ نظر آئے۔ تو یہ نبی کی تعریف میں 4 چیزیں ہیں، انسان ہو، مبعوث من اللہ ہو، معصوم عن الخطا ہو، اور مفروض الاتباع ہو۔ نبی اور رسول میں فرق، النبراس شرح العقائد،
فالرسول من جاء بشرع جدید والنبی ما لم یأت بہ، جو نئی شریعت کے ساتھ آئے وہ رسول ہے، جو سابقہ رسول کی شریعت کو لے کر آگے چلے یہ نبی ہے۔ فائدہ، انبیاء علیہ السلام کتنے تھے؟ اس میں دو روایتیں ہیں۔ شرح العقائد صفحہ 39، صحیح ابن حبان جلد 1 صفحہ 288، باب ما جاء فی طاعات مسند طیالسی صفحہ نمبر 384، مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 263۔ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 100,024,000، 1,24,000، اور ایک روایت میں 100,024,000، 2,24,000۔ زیادہ معروف یہی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی تعداد ہے۔ اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ مسند احمد میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا فَكَمِ الْمُرْسَلُونَ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی رسول کتنے آئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا 315 جمن غفیرہ، 315 رسول آئے، گویا 1,24,000 یہ تو تھے انبیاء اور 315 یہ ہیں رسول۔ ہم رسول کو بھی مانتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا انبیاء کے ساتھ عالم ارواح میں جو وعدہ لیا گیا تھا، اس میں عام کے لیے انبیاء لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ رسول لائے۔ والیوم الآخر، ہم ایمان لاتے ہیں قیامت، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر۔ اب دیکھیں جب انسان پہ موت آتی ہے تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، حشر کو دوبارہ اٹھے گا تو پھر اس کی دوسری قیامت ہوگی۔ ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ موت سے لے کر حشر تک یہ قیامت صغریٰ ہے، یہ بھی والیوم الآخر ہے، اور حشر کے بعد یہ قیامت کبریٰ ہے اور یہ بھی والیوم الآخر ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، یہ دونوں والیوم الآخر ہیں۔ میں ایک بار ملتان جمعہ کے لیے گیا تو وہاں تلمبہ عیدگاہ جو مدرسہ ہے وہاں ایک استاد سے مجھے فون آیا کہ آپ ذرا جلدی آ جائیں، قادر کو راواں ایک بندے سے ملاقات کرنی ہے۔ میں جلدی آنے کی بجائے رات کو چلا گیا، اس سے زیادہ جلدی کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی رات کو چلا گیا، چلے بات لمبی نہ ہو جائے۔ ہم اکثر جلسوں والے بلاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ 9 بجے تشریف لیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم 8:45 پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، بیٹھنے کے لیے چارپائی بھی نہیں رکھی ہوتی، کمرہ بھی ٹھیک نہیں کیا ہوتا، ان کا خیال ہوتا ہے بھی خطیب آدمی ہے 9 بجے کہیں گے تو 11 بجے آئے گا۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہماری گھڑی پر 1 سوئی گھنٹوں کی ہے، 1 منٹ کی ہے، 1 سیکنڈ کی ہے۔ ہم نے ایسی گھڑی رکھی ہے جو پرانی ایسی ہوتی ہے جس میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں تو ہم پورے وقت پہ آتے ہیں، تو ان کا ذہن ہوتا ہے بھی 9 کہیں گے تو 11 بجے آئے گا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو 9 کو معنی 9 ہے، 11 کا معنی 11 ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ خیر میں چلا گیا، جس بندے سے ملاقات کی اس کا بنیادی موقف کیا تھا؟ اس کا بنیادی موقف یہ تھا کہ وہ قبر کے عذاب کو نہیں مانتا تھا، اور اس کا موقف تھا جی قرآن سے ثابت کرو، یہ خلاصہ تھا۔ خیر ہم بیٹھ گئے، میں نے آیت پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ میں نے کہا دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں اور قبر میں۔ اس نے کہا نا آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں غلط کیا ہے؟ کہ یہاں والیوم الآخر اور آپ کہتے ہیں قبر میں، آپ نے ترجمہ غلط کیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یہ سوال کرے تاکہ ہماری بات بنے، جو میں چاہتا تھا اس نے وہ سوال کیا تاکہ بات چلے نا آگے۔ تو میں نے کہا میں نے ترجمہ غلط کیا ہے؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ایک ہے
اللہ فرماتے ہیں ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا۔ اب حیات دنیا یہ پہلے ہو گیا، اس کے بعد ہے والیوم الآخر۔ تو جب دنیا ختم ہوگی تو یوم آخر شروع ہو جائے گا نا۔ مجھے بتائیں کہ قبر میں دنیا ہوتی ہے یا نہیں؟ مجھے دنیا تو ختم ہوگی، میں نے جب دنیا ختم ہوگی تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ والیوم الآخر نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا نام دیں گے؟ چونکہ آپ کا دعویٰ ہے بات قرآن سے کرنی ہے، قرآن سے باہر نہیں جانا، یہ کیا ہے درمیان میں؟ میں نے کہا بات سمجھیں، یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا مجھ پر نازل ہوا ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کن پر نازل ہوا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی سے پوچھ لیں یوم الیوم الآخر کا معنی کیا ہے؟ حضور پر قبر فرمائے تو قبر مان لیتے ہیں، حضور حشر فرمائے تو حشر مان لیتے ہیں۔ وہ جو کہ حدیث کے لفظ سے چڑھتا تھا، میں نے حدیث کا لفظ استعمال نہیں کرنا تھا، لانا اس کو حدیث پر تھا۔ میں نے کتاب رکھ دی، میں نے کہا میں سیاستہ ساتھ لے کر گیا تھا، میں نے کہا دیکھو حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی قبر میں ہوتا ہے فرشتے 3 سوال کرتے ہیں، جب صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے آگے اس کو کہتے ہیں، وہ حدیث آ رہی ہے، یا صحیح جواب نہیں دیتا تو اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فذالک قول اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ میں نے کہا دیکھیں اللہ اس کو فرما رہے ہیں یہ آخرت ہے، تو دنیا کے مقابلے میں یہ آخرت ہے، یوم آخر ہوگا نا۔ تو میں نے کہا بھی یوم آخر قبر سے حشر بھی ہے، حشر کے بعد جنت اور جہنم میں دخول بھی ہے، جنت اور جہنم کے بعد کی زندگی بھی ہے۔ تو یہ 3 دن 3 موقع ہیں، ان 3 مقامات سے یہاں کون سا مقام مراد ہے اس کی تعیین میں اور آپ نہیں کر سکتے، جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہی کر سکتے۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ آپ کسی بندے سے اتنی جلدی متاثر نہ ہوا کریں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم سے قرآن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے قرآن پہ اتنی محنت کی ہے کہ جس کی مثال بیان کرنا مشکل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے اکابر کو چھوڑ دیتے ہیں اور پروپیگنڈے میں آ کر بہہ کر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں بس۔ میں بھی صبح طلبہ تھے، غالباً جامعہ فاروقیہ کے تھے، آج بات چھٹی ختم ہے تو جانا تھا، مل رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم خیبر پختونخوا میں ایک ضلع کا نام لیا، مجھے اب یاد نہیں کہ ہم فلاں علاقے کے ہیں، بٹ گرام۔ کیا جی ہم بٹ گرام کے ہیں؟ میں نے کہا میں بٹ گرام آ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز 29 ستمبر کو۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں، دیکھو کتنا عرصہ پہلے بتاتا ہوں، کوئی ڈرنے والا بندہ بھی ایسے بتاتا ہے۔ میں نے کہا میں 29 ستمبر کو آ رہا ہوں، تو مجھے کہتا ہے یہاں پر تو وہ لوگ بہت ہیں۔ میں نے کہا وہ نہیں، زیادہ ہم ہیں، شور ان کا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ میں نے کہا زیادہ ہم ہیں، شور ان کا ہے، تم شور سے سمجھتے ہو کہ وہ لوگ بہت ہیں۔ کیونکہ میں جاؤں گا نا، اپنے تو کہیں گے ایجنسیوں کا ہے، گورنمنٹ کا ہے، فوج کا ہے، اور دوسرے کیا کہیں گے فتنہ پھیلا رہا ہے، شرارت ہو رہی ہے، روکو اس کو، تو تم سمجھو گے وہ بہت زیادہ ہیں۔ تم دونوں ایک نقطے پر متفق ہو کہ اس کو نہیں آنا چاہیے، ان کو اپنی پریشانی ہے، تمہیں اپنی پریشانی ہے۔ بتاؤ، میں نے کہا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ہمارا بھی جون کا سفر تھا تو میں شانگلہ گیا، مانسیرے سے آگے شیرگڑھ 2 ہے، مردان میں ایک مانسیرہ اوگی کے ساتھ، شیرگڑھ میں تھا، پھر آگے شانگلہ گیا، پھر وہاں سے سوات میں نے جانا تھا۔ تو مجھے ساتھ نے کہا استاد جی شانگلہ میں نا وہ لوگ بہت ہیں۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں، میری گاڑی روکنا ذرا۔ میں دیکھتا ہوں میری گاڑی کو ہاتھ بھی لگاتا ہے، وہ بہت ہیں۔ ہم کیا توحید والے نہیں ہیں؟ میں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ میں رات رہ کے اگلے شہر چلا گیا، کوئی بندہ ہی نہیں۔ میں نے کہا کدھر ہے؟ تم کہتے تو بہت ہے، مجھے تو کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایسے کھپ کھانے سے تم ڈرتے ہو۔ مجھے ایک ساتھی کہتے ہیں جی وہ ادھر بہت مشہور کیا کہ مولانا صاحب ایجنسیوں کے آدمی ہیں۔ میں نے کہا آپ دیکھو نا، میری گاڑی کے پیچھے بھی 10 گاڑیاں فوج کی ہیں، 10 آگے بھی ہیں، دیکھو نا۔ میں نے کہا تم نے مجھے رات شانگلہ کیوں روکا؟ آپ نے کہا استاد جی 10 بج گئے ہیں، لیٹ ہو گئی ہے، سوات آپ نے جانا ہے، سفر خطرناک ہے، مناسب نہیں۔ جب میں بندہ ہی فوج کا ہوں تو میرے لیے کیا خطرہ ہے بھائی؟ آگے پیچھے گاڑیاں نہیں لگی ہوئی، شرمندہ ہوئے، کیونکہ ایک گاڑی تھی نا میری، نہ گارڈ تھا نہ کوئی کچھ ساتھ تھا۔ تو میں نے کہا تم مجھے روک رہے ہو، ادھر کہتے ہو فوج کا ہوں، ادھر روک بھی رہے ہو، استاد جی رات کو نہ جائے، خطرہ بہت ہے۔ فوج کے بندے کو کیا خطرہ ہوتا ہے بھائی؟
ایک بات کرو نا، یا تو وہ اس کے آگے پیچھے سکواڈ چل رہی ہے، بندہ گورنمنٹ کا ہے، چلو پھر بھی ٹھیک، میرے پاس سکواڈ بھی نہیں ہے، گارڈ بھی نہیں ہے، اکیلا پھر رہا ہوں، اور پھر بھی کہتے ہو بندہ فوج کا ہے، اور تمہیں خطرہ بھی اس کو مار نہ دے، کیا خطرہ بھی مجھے؟ یہ سب پروپیگنڈا ہے، سارا پروپیگنڈا ہے، اور ہم اس پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے، نہ ہوتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں نہ خوف ہے نہ جھجک ہے، بس میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں نہ خوف ہے نہ جھجک ہے۔ خوف اس کو ہوتا ہے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، اور جھجک اس کو ہوتی ہے جس کے پاس دلائل نہ ہوں۔ ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے، دلائل بھی ہے، جس لیے ہمیں خوف بھی نہیں ہے، جھجک بھی نہیں ہے، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم پریشان نہیں ہیں، لوگ پریشان لوگ پریشان۔ مولانا عبد الماجد صاحب مجھے فرما رہے تھے بعض لوگ آپ کے آنے پر بہت پریشان ہوتے ہیں، میں نے کہا آپ کام کریں پھر آپ سے پریشان ہوں گے، ابھی تو آپ اس لیے بہت نیک آدمی ہے کہ آپ نے کورس نہیں کرایا، جس دن آپ کورس خود کرائیں گے پھر دیکھنا آپ کو لقب کیا ملتے ہیں۔ ہمارے یہاں طلبہ ہوتے ہیں نا تخصص میں، دورے میں، میں نے کہا بیٹا یاد رکھنا تم اپنے علاقے کے علماء کی نظر میں بہت شریف ہو، بہت اچھے ہو، بہت قابل ہو، بہت باصلاحیت ہو، جب تک تم نے کام نہیں کرنا۔ جب تم نے کام شروع کرنا ہے، لیڈر بننے کا شوق ہے، شہرت کا شوق ہے، استنجے کا طریقہ نہیں آتا اور تقریریں کر رہے ہیں، کل کا لونڈا اور آج ہمیں سنا رہا ہے، یہ سب باتیں تم نے سننی ہیں جب تم نے کام کرنا ہے، اور جب تک نہیں کرنا بہت شریف ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، ماشاءاللہ بہت باصلاحیت ہے۔ یہ اچھا باصلاحیت کیوں ہے؟ کام نہیں کرتا، اور جب یہ کام شروع کرے گا، لیڈر بننے کا شوق ہے، شہرت کا شوق ہے، پیسے اکٹھے کرنے کا شوق ہے، بڑوں کو کراس کرتے ہیں، ہم 10 سال سے یخ مار رہے ہیں، تجھے آج عقیدہ سمجھ آیا، یہ تب ہے جب آپ نے کام کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ آپ باتیں سن سکتے ہیں تو اپنے علاقوں میں کام کریں، یہ نہیں سن سکتے، شریف بن کے رہنا ہے تو پھر بیٹا یہ بدماشوں والے کام نہ کرنا۔ کام کرنے والے بندے کو سب ذہن میں رکھنا چاہیے، پھر کام ہوتا ہے، ورنہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، یہ بات اچھی طرح سمجھیں، والبعث بعد الموت، جب انسان پر موت آتی ہے، مستقل آگے الفقہ الاکبر میں اعادہ رو پر بات آ رہی ہے، مستقل میں تفصیل سے بات وہاں کروں گا انشاءاللہ۔ فی الحال میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، والیوم الآخر بھی فرمایا، والبعث بعد الموت بھی فرمایا۔ جب والیوم الآخر کو مانتے ہیں تو بعث بعد الموت کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ مستقل البعث بعد الموت لانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ یہ اچھی طرح بات سمجھیں۔ موت کے بعد حشر تک یہ جو درمیانہ زمانہ ہے، یہ زمانہ برزخ کا ہے، یہ زمانہ برزخ کا ہے، اور برزخ 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نمبر 1 زمان، نمبر 2 مکان۔ سجین 7 زمین سے نیچے ہے، علیین 7 آسمان سے اوپر ہے، سجین سے لے کر علیین تک یہ سارا مکان۔ نمبر 2 موت سے لے کر حشر تک کا سارا زمان۔ جب یہ مکان اور زمان جمع ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں برزخ، اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ توجہ رکھنا، یہاں لانڈی بھینس کالونی کراچی جامع مسجد محمودہ مولانا عبد الماجد صاحب کا مقتدی فوت ہو گیا، جنازہ ہو گیا، اس کو یہاں دفن کیا ہے، ہم زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، اس کو اسی زمین میں 3-4 فٹ نیچے دفن کر دیا۔ اس کی اور ہماری زمین ایک ہی ہے نا، الگ تو نہیں ہے، ایک زمین ہے، ایک مٹی ہے، وہ برزخ میں ہے، ہم برزخ میں نہیں ہیں۔ فرعون کی لاش زمین کے اوپر ہے،
ہم بھی زمین کے اوپر ہیں، فرعون برزخ میں ہے، ہم برزخ میں نہیں ہیں۔ وجہ، فرعون کو مکان ملا ہے سجین سے علیین کے درمیان، ہمیں بھی مکان ملا ہے سجین سے علیین کے درمیان۔ یہ بحث کلوری کا بندہ جو فوت ہو گئے اسی زمین میں دفن ہوا، اس کو بھی مکان ملا ہے سجین علیین کے درمیان۔ وہ برزخ میں ہے، ہم برزخ میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مکان کے ساتھ موت کے بعد کا زمان بھی ملا ہے، ہمیں مکان تو ملا ہے لیکن موت کے بعد کا زمان نہیں ملا۔ برزخ کے لیے ضروری ہے سجین سے علیین تک کے درمیان مکان بھی ہو اور موت سے لے کر حشر تک کا زمان بھی ہو۔ برزخ کا معنی سمجھ آ گیا نا سمجھ؟ میں صبح بھی طلباء سے کہہ رہا تھا یہ باتیں مجھ سے سمجھو، پھر واپس جا کر پوچھو برزخ کسے کہتے ہیں۔ جب تک آپ کو برزخ کا معنی نہیں آئے گا تو برزخ کی زندگی کیسے سمجھ آئے گی؟ برزخ پر اشکال کیسے ختم ہوں گے؟ ایک بات سمجھ آ گئی؟ بولو۔ فرعون کہاں پر ہے؟ ہم کہاں پر ہیں؟ دنیا میں۔ وہ کہاں پر ہے؟ ہم کہاں پر ہیں؟ فرعون برزخ میں ہے، ہم دنیا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سجین سے لے کر علیین کے درمیان مکان بھی ملا ہے اور موت سے لے کر حشر تک کا زمان بھی ملا ہے۔ ہمیں مکان تو ملا ہے، ابھی زمان نہیں ملا۔ جب زمان ملے گا تو پھر برزخ شروع ہوگی۔ اب لوگ کتنا اعتراض کرتے ہیں، وہ جی برزخ میں تو زمین پہ پڑا ہوا ہے، برزخ میں کیسے ہے؟ توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ اعتراض وہ کرتے ہیں جو برزخ کا معنی نہیں جانتے، اور جواب وہ نہیں دے سکتے جو برزخ کا معنی نہیں جانتے، دونوں ایک جیسے۔ وہ بھی معنی نہیں سمجھ رہا، اعتراض کر رہے ہیں، اور ہم بھی نہیں سمجھ رہے، ہم جواب نہیں دے رہے، اور ان کے علم کے قائل ہو رہے ہیں۔ بہت بڑا علامہ ہے بھائی، کیسا شبہ پیدا کیا۔ اور شبہات پیدا کرنے والا علامہ نہیں ہوتا، شبہات کے رد کرنے والا علامہ ہوتا ہے۔ شبہات پیدا کرنا کیا مشکل ہے، رد کرنا مشکل ہے، اور ہم نے مشکل کام اپنے ذمہ لیا ہے اور خوش ہو کر لیا ہے۔ تم آسان کام کرتے ہو پھر بھی پریشان ہوتے ہو، اور ہم مشکل کام کرتے ہیں پھر بھی خوش ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ کچھ آ رہی ہے سمجھ؟ کراؤ جلسے تم، میں نہیں پریشان، کراؤ کورس، میں نہیں پریشان، کرو چیلنج، میں نہیں پریشان، لگاؤ دیواروں پہ اشتہار، میں نہیں پریشان۔ میرے اشتہار کیوں پھاڑتے ہو؟ اس کا مطلب کہ تم پریشان ہو۔ میرے آنے پر بچوں کو کیوں روکتے ہو؟ اس کا معنی کہ تم پریشان ہو۔ اپنے بچوں کو میرے کورس میں بھیجو تاکہ میری جہالت ان پر کھلے اور تمہارے علم کے قائل ہو جائیں۔ بھیجو ان کو، انہیں کہنا جاؤ اس جاہل کی باتیں سنو بیٹا، پھر ہمارا علم بھی دیکھنا، پھر دونوں میں فرق کرنا۔ بھیجو ان کو، ہماری جہالت بھی سنیں اور پھر تمہارا علم بھی دیکھیں، پھر میں دیکھوں گا تم کیسے اشکالات ان کو سکھاؤ گے۔ برزخ کا معنی سمجھ آ گیا؟ توجہ رکھنا، میں ایک اور بات سمجھانے لگا، ایک اور اعتبار سے۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، برزخ کہتے ہیں پردے کو، اور پردہ آگے ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہوتا۔ امی کو لے کر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور امی جان نقاب اٹھا کے پیچھے رکھ لیں، آپ پوچھیں کیوں؟ کوئی میں نے پردہ کیا، اس کو پردہ نہیں کہتے۔ پردہ اسے کہیں گے جب امی جان نے کپڑا آگے لیا، یہ ہے پردہ۔ ایک بات قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ جو بندہ فوت ہو کے قبر میں چلا گیا نا، برزخ میں چلا گیا ہے، اب اس کے پیچھے پردہ ہے۔ میت آگے ہے اور پیچھے پردہ ہے۔ پردہ پیچھے ہوتا ہے یا آگے؟ لیکن ان کے پیچھے ہے۔ کیوں؟ وجہ، اب جو میت کی اگلی زندگی ہے نا حشر تک کی، اس کے پردے کھل گئے ہیں۔ جنت دیکھ رہا ہے، جہنم دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کے آگے پردہ ہوتا تو مسئلہ اور تھا نا، آگے پردہ نہیں، پردہ کدھر آ گیا؟
توجہ رکھنا، کدھر آ گیا؟ پیچھے۔ اب پردے کا ضابطہ کیا ہے؟ والدہ کو آپ لے کر گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس، امی جان نے چہرے پر پردہ کیا ہے، والدہ اس پردے سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی ہیں۔ ڈاکٹر آپ کی والدہ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا۔ پردے کا معنی سمجھ آ گیا کہ جو پردے میں ہو کوئی اس کو دیکھ لے تو پردے کے خلاف ہے، اور جو پردے میں ہے وہ باہر والے کو دیکھ لے تو پردے کے خلاف نہیں۔ میت برزخ میں ہے، ہم برزخ میں نہیں ہیں۔ میت پردے میں ہے، ہم پردے میں نہیں، چونکہ برزخ میں میت ہے۔ اگر ہم میت کے حالات دیکھ لیں تو برزخ کے خلاف ہے، میت قبر سے ہمیں دیکھ لے تو یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے۔ امی عائشہ جو فرماتی ہے، مسند احمد میں روایت ہے کہ جو بندہ دنیا میں جس کو جانتا تھا اس کی قبر پہ آ کے سلام کرے، اس کو پہچان لیتا ہے، یہ حدیث عقل کے خلاف ہرگز نہیں ہے، عقل کے تو مطابق ہے۔ یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، میت نے سن لیا، یہ سننا پردے میں ہے۔ میت نے کہا وعلیکم السلام، اگر ہم سن لیں یہ برزخ کے خلاف ہوگا، اور میت سن لے تو برزخ کے خلاف نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ میت کو قبر میں جنت ملی ہے یا قبر میں اس کو جہنم ملی ہے، ہم دیکھ لیں تو برزخ کے خلاف ہے، اور ہماری حالت وہ دیکھ لیں تو برزخ کے خلاف نہیں ہے۔ عقل کے خلاف کیسے ہوا؟ عقل کے خلاف کیسے ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بولو۔ نہیں سمجھ آئی تو کوئی ہاتھ کھڑا کرے، میں پھر سمجھاؤں۔ نہیں سمجھ آئی؟ کیا نہیں سمجھ آیا؟ بھائی جو پردے کے اندر ہو، یہ بیان ہو رہا ہے، یہ چادر ہے، پیچھے عورتیں بیٹھی ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، ہم پردے میں ہیں یا وہ پردے میں ہیں؟ اگر ہمیں نظر آ جائے تو پردہ کیسا ہوا؟ اور ہم ان کو نظر آ جائے تو پردے۔ بھائی میت کو ہم دیکھ لیں تو پردے کے خلاف ہے، اور میت ہمیں دیکھ لے تو یہ تو برزخ کے خلاف نہیں ہے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، توجہ رکھنا، اگر میت کے حالات کا دنیا والے کسی بندے کو پتہ چلے تو یہ خرق عادت ہے، جو کرامت ہے، اور میت کو آنے والے بندے کا پتہ چلے یہ عادتاً ہے، خرق عادت نہیں ہے۔ یہ کیسے شرک ہو گیا؟ یہ کیسے شرک ہو گیا بھائی؟ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ تیسری بات، یہ جو قبر میں میت ہے، اس کی جو قبر میں زندگی ہے، والبعث بعد الموت، بعث کا معنی زندہ ہونا نہیں ہے، بعث کا معنی کھڑا ہونا ہے، اٹھ جانا ہے۔ کیا ہے؟ بولو۔ اب حشر کے بعد جب بندہ کھڑا ہوگا، اس کو قرآن کریم دو لفظوں میں لاتا ہے، کبھی قرآن لفظ احیاء کہتا ہے، کبھی قرآن لفظ بعث کہتا ہے۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ کبھی لفظ بعث لاتا ہے اور کبھی لفظ ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین، یا احیاء کا لفظ لایا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحیی، یا لفظ احیاء لائے۔ یہ دو لفظ کیوں لاتے ہیں؟ کبھی احیاء اور کبھی بعث۔ بعث کا معنی یہ ہے کہ موت کے بعد قبر میں یہ آدمی کی جو زندگی ہے یہ ایسے ہے جیسے سونے والے کی ہے، اور جب سو کر بندہ اٹھتا ہے کبھی اس کو احیاء کہتے ہیں، کبھی اس کو ایقاظ کہتے ہیں۔ جب سو کر اٹھیں گے آپ دعا کیا مانگتے ہیں؟ الحمدللہ الذی، توجہ رکھنا، بتاؤ موت سے زندگی ملی ہے
یا نیند سے بیداری ملی ہے؟ تو دیکھو نیند سے بیداری کو احیا فرمایا ہے۔ ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین یمیتکم ثم یحییکم۔ یحییکم سے یہ دلیل پکڑنا کہ اس میں حیات نہیں تھی، تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ سونے والے میں حیات نہیں تھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الحمدللہ الذی احیانا، اس سے پتہ چلا کہ پہلے حیات نہیں تھی اب ملی ہے۔ یہ استدلال ٹھیک ہے؟ بولو بھائی، حیات تو پھر احیانا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر ثم یحییکم سے یہ استدلال ہے کہ حیات نہیں تھی تب یحییکم کہا، تو پھر کون نیند میں حیات نہیں تھی تبھی احیانا کہا؟ آپ کیوں نہیں کہتے؟ پھر فرق کیا ہے؟ قبر کی زندگی کیسے ہے؟ جیسے نیند ہو، سویا ہوا ہو۔ میں پہلے اس پہ دلائل دیتا ہوں کہ نیند ہے، نیند۔ پہلے قرآن سمجھو۔ یا ویلنا من بعثنا، یا ویلنا من بعثنا، بولو نا، پڑھو قرآن۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، رقد یرقد رقودن کا معنی مرنا نہیں، سونا ہے۔ بتحسبہم ایقاظا وہم رقود، تم سمجھتے ہو جاگتے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہیں۔ تو جس طرح قرآن میں ہے نا ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین، اسی قرآن میں ہے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اسی قرآن میں ہے۔ میں کوئی اور قرآن نہیں پڑھ رہا، اسی قرآن میں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے سونے کی جگہ سے، یا ویلنا من بعثنا یا من احیانا؟ من بعثنا من مرقدنا۔ دیکھو مرقد سے کس نے کھڑا کیا؟ تو یہ سونے والا تو زندہ ہوتا ہے نا، تو زندہ کو کھڑا کرتے ہیں یا زندہ کرتے ہیں؟ جی یہ کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں شخص قبر میں جاتا ہے، جامع ترمذی باب ما جاء فی عذاب القبر، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا قبر، بندہ قبر میں آتا ہے، بعد میں قبر احدکم، قبر میں آتا ہے، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اتاہ ملکان اسودان ازرقان فیقولان ما تقول فی ھذا الرجل۔ ھذا پر میں نے بات کی تھی، ذہن میں ہے؟ چلو شکر۔ اب جو کل نہیں تھے ان کو میں دوبارہ کیسے سمجھاؤں؟ ما تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ ہے پورا، جواب دیتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، سو جا یا مر جا۔ مت کموتت العروس، نم کنومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلی، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے نا، اور اس کو ہر کوئی نہیں جگاتا، گھر والوں میں سے جو سب سے زیادہ اسے پیار کرتا ہے نا، میری جان کہہ کے وہ اٹھاتا ہے۔ اور کون ہے جو جا کر اندر کہے اٹھ جا؟ آج اسی نے جانا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نم کا نومت العروس، کب تک؟ اب حدیث کے الفاظ سے کب؟ حتی یبعث اللہ من مضجعہ ذالک، قیامت تک سویا رہے، اور سونے کی جگہ سے کوئی نہیں تجھے اٹھائے گا۔ اب دیکھو آیت بھی کہہ رہی ہے کہ قبر کی زندگی نیند ہے، اور حدیث بھی کہہ رہی ہے قبر کی زندگی نیند ہے، تو پھر بعث کا لفظ کیوں آتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قبر میں حیات ہے، حیات ظاہری نہیں ہے، حیات مخفی ہے۔ کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، وَمِن وَرَائِهِمْ، حیات ہے، ظاہری نہیں، نظر نہیں آ رہی ہے صحیح، لیکن کون سی ہے؟ مخفی۔ اب اس مخفی حیات سے جب قیامت کو اٹھائیں گے، کبھی کا یوم یبعث، یوم ابعث، کبھی کا ثم یحییکم، یعنی مخفی حیات سے ظاہری حیات کے لیے اٹھے گا۔ کبھی لفظ بعث آتا ہے، کبھی لفظ احیاء آتا ہے۔ احیاء کا معنی یہ نہیں تھا کہ پہلے حیات نہیں تھی اب ملی ہے۔ اگر یہ معنی ہوتا تو نیند پر کیا جواب دو گے؟ الحمدللہ الذی احیانا
کیا جواب؟ بھائی سونے والے میں حیات ہے، جاگنے والے کی طرح نہیں ہے۔ احیانا، اب میری حیات تمہاری طرح ہے۔ یحییکم، قبر میں حیات ہے، ظاہری نہیں ہے دنیا والوں کی طرح، یہ برزخ میں ہے جو مخفی ہے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں ظاہری حیات بھی دے گا۔ اس کے لیے کبھی لفظ احیاء آتا ہے، کبھی لفظ بعث آتا ہے، کبھی لفظ تو بعث سے یہ استدلال کرنا کہ موت ہے، قبر میں زندگی نہیں ہے، یہ تمہیں کس نے کہا کہ زندگی ہی نہیں ہے قبر میں؟ اور استدلال کیا ہے؟ والسلام علی یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اچھا یار تم تو علماء ہو، عوام کو سمجھانا مشکل ہوگا، تمہیں سمجھانا کیا مشکل ہے؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہاں پرسوں رات آیا ہوں، میں پرسوں آیا ہوں، پیدل آیا یا کار پہ آیا؟ جی کار پر آیا ہوں۔ اب کوئی ساتھی کہتا ہے جا انا الاستاذ راکبا علی السیارہ، استاد جی ہمارے پاس آئے تو کار پر، راکبا حال ہے، الاستاذ ذوالحال ہے، جب ہمارے پاس آئے تو کار پر سوار تھے۔ اس کا کیا معنی کہ میں اسٹیشن سے پیدل آیا ہوں اور یہاں کار پر سوار ہوا؟ یہ معنی اس کا بولتے نہیں۔ تو اس کا معنی کیوں ہے کہ پہلے موت تھی اور اب زندہ ہوا؟ بس سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اس سے اتنا ثابت ہوا کہ جب بعثت تھی تو حیات بھی تھی، اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ بعثت سے پہلے حیات نہیں تھی۔ میں آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا جا انا الاستاذ راکبا علی السیارہ، اس سے یہ ثابت ہوا جب میں یہاں پہنچا تو کار پر سوار تھا، کیا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ پہلے پیدل تھا؟ تو پھر یہ کیسے ثابت ہو بس حیا پہلے مرا ہوا تھا؟ پھر اچھا پروپیگنڈا کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈے کا شکار آپ ہوتے ہو۔ بھائی صرف ان کو بڑی آتی ہے، بھائی نحو کمال آتی ہے، قرآن کی تفسیر کیا کہنا، یہ نحو آتی ہے۔ ذوالحال اور حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے یا الگ ہوتا ہے؟ تو پھر کیا نحو آتی ہے تمہیں؟ کیا نحو آ رہی ہے؟ بھائی جب کھڑا ہوگا تب حیات کے ساتھ ہوگا، اس سے پہلے حیات نہیں ہوگی، یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ کیسے تم نے ثابت کر لیا؟ اور اس پروپیگنڈے کا شکار آپ ہوتے ہو۔ کبھی آپ نے ہم سے نحو پڑھی ہے جی؟ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ فلاں کو نحو بہت آتی ہے؟ کبھی آپ نے ہم سے سبق پڑھا ہے؟ میں نے تو اولا میں بھی 100 نمبر لیے ہیں، ثانیہ علم الصرف میں بھی 100 نمبر لیے۔ میں نے تو نحو میں نحو میر پڑھی ہے، شرح میں تعامل پڑھی ہے، پھر ہدایہ پڑھی ہے، پھر ہدایت النحو پڑھی ہے، پھر کافیہ پڑھا ہے، پھر شرح ابن عقیل پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے شرح جامی پڑھی ہے۔ میں نے تو یوں نحو پڑھی ہے۔ اب کیسے کہتے ہیں نا، آپ جائیں جامعہ بنوریہ، جامعہ بنوریہ میں کافیہ مجھ ایک طالب علم کی وجہ سے نصاب میں داخل ہوا، صرف میری وجہ سے، جا کر پوچھ لیں۔ میں حیران ہوں کہ کیسے آپ پروپیگنڈے کا شکار۔ بھائی ہماری مجبوری ہے، ہم نے اسٹیج کو سنبھالا ہے، اس کا معنی کتابیں نہیں آتی۔ یا ہمارے کچھ کراچی کے علماء مشائخ میں بڑے ملے، میں نے کہا دیکھو ڈیفینس میں بیان کرنا آسان ہے، ہائی سوسائٹی میں بیان کرنا آسان ہے، دیہاتوں اور گوٹھوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جہاں مشکل ہے میں نے اس میدان کو سنبھالا ہے، اور تم نے کیا پروپیگنڈا کیا؟ اس کا ڈیفینس والا سٹائل ہی نہیں۔ کہ جب ڈیفینس ہوگا تو ڈیفینس والا سٹائل ہوگا نا، گوٹھ ہوگا تو گوٹھ والا سٹائل ہوگا۔ میں نے کہا ہم دیہاتوں کو سنبھالتے ہیں، مشکل کام سنبھالا ہے، بجائے اس کے ہمیں داد دیتے کہ ماشاءاللہ یہ لوگ ڈیفینس میں بیان کر سکتے تھے لیکن دیہاتوں کو سنبھال لیا۔ کہتے ہیں ان کو پوچھتا کون ہے؟ تو دیہاتوں میں جاتے ہیں۔ کہ بھائی جنت اور جہنم کا مسئلہ تو دیہاتوں کا بھی ہے، شہروں کا بھی ہے، کالے کا بھی ہے، گورے کا بھی ہے، سب کا ہے۔ کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ چلو میں جو لفظ کہتا ہوں اس پہ غور کیا کرو، میں آپ یہ نہیں کہہ رہا سمجھ آ گئی، میں کہتا ہوں کچھ سمجھ آ گئی۔ اب چپ ہو گئی کیوں؟ تم کراچی والے نے اس کو اپنی توہین سمجھتے کہ کچھ کہہ رہے، اور بھائی تمہیں کچھ سمجھ آ گئی؟ شکر ہے، شکر ہے۔
جو جی قبر میں حیات نہیں ہوتی، دلیل کیا ہے؟ فامات اللہ میں عام ثم باسا، کیا فرمایا؟ ثم، دیکھو لفظ قرآن کیسا لایا، جیسے خود حیات ثابت ہو رہی۔ ان سے پوچھا کم لبستا، کہا لبست یومن او بعض یوم، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اگر زندہ ہوتے تو پتہ چلتا۔ میں نے کہا صحابہ کہف سوئے ہوئے تھے، پوچھا کم لبستم، یہ سوئے تھے یا موئے تھے؟ کم لبستم، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کیا کہا؟ لبسنا یومن او بعض یوم، نہیں پتہ چلا، کہو نا مردے ہیں۔ عزیر علیہ السلام قبر میں ہیں، اٹھے تو نہیں پتہ چلا۔ اصحاب کہف غار میں ہیں، اٹھے تو پتہ نہیں چلا۔ کیوں؟ میں سمجھا رہا تھا نا کہ نیند سمجھ آئے تو موت سمجھ آتی ہے، نہیں سمجھے بھائی؟ عزیر علیہ السلام سے پوچھا کم لبستا، کیا جواب دیا؟ لبست یومن او بعضا، فرمایا بل لبست مئۃ عام، کہا جی ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اس سے پتہ چلا کہ زندہ نہیں، زندہ ہوتے تو پتہ چلتا نا۔ اصحاب کہف سے پوچھا کم لبستم، انہوں نے کیا جواب دیا؟ لبسنا یومن او بعضا یوم، تو کہو نا زندہ نہیں تھے، پتہ جو نہیں چلا۔ عزیر 100 سال سوئے ہیں اور اصحاب کہف 309 سال سوئے ہیں، کوئی آگئی سمجھ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر ٹیک لگا کے سوئے ہوئے تھے، موت آ گئی، کیڑا آیا، ان کی عصا کو کھاتا رہا، اس نے کھایا تو گر گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو کیوں گرتے؟ گر جانا اس بات کی علامت ہے کہ زندہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں اللہ میری خواہش ہے، میں دیکھنا ہے۔ پھر کیا فرمایا جی؟ انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو ذرا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، آگے وخر موسیٰ، یہ تو زندہ ہے، کیسے گر گئے؟ سلیمان علیہ السلام تو موت اس لیے گر گئے نا، یہ کیوں گر گئے؟ جو لفظ سلیمان کے لیے نا خرّا، وہی لفظ موسیٰ علیہ السلام کی خرّا، تو کون نا یہ بھی زندہ نہیں؟ لاٹھی نکلنے سے بندہ گر جائے تو موت ہے۔ میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں، تو مولوی ہو، نیند ناقض وضو ہے، کون سی نیند؟ ہر نیند نا، میں یہاں بیٹھا ہوں نا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، میں ایسے کرتا ہوں اب وضو ٹوٹے گا۔ ہر نیند ناقض وضو نہیں ہے، کون سی نیند؟ ایسی نیند کہ جب ٹیک لگائی ہو، ٹیک کھینچے تو بندہ گر جائے، ٹھیک ہے؟ جب ٹیک کھینچے تو گر جائے، یہ مر گیا یا سویا ہوا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام گر گئے تھے تو وہ تو حیات نہیں ہے، اور تم گر جاؤ تو تمہارے اندر پھر بھی حیات ہے۔ آپ کی ٹیک کھینچیں، سوئے ہیں، گر جائیں تو آپ زندہ ہیں، اور نبی کی ٹیک گر جائے اور وہ گر جائیں تو ان میں حیات نہیں ہے۔ عجیب بیوقوفی نہیں ہے بھائی؟ اگر ٹیک کے نکل جانے سے بندے کا گر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کی جسم میں حیات نہیں ہے، تو پھر اگر سویا ہوا بندہ ٹیک کھینچے اور گر جائے تو کہو نا یہ مرا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ اب دیکھو میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، کچھ اور تو نہیں پڑھ رہا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، جمع کریں گے اور پوچھیں گے تمہاری امت نے جواب کیا دیا تھا؟ نبی کیا فرمائیں گے؟ بولو نا، لا علم لنا۔ تو نبی دنیا میں زندہ نہیں تھے تو پھر لا علم لنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جی دنیا میں بھی زندہ نہیں تھے؟ دیکھو نا لا علم لنا کہہ دیا نا، زندہ ہوتے تو پتہ نہ چل جاتا۔ یہ ہے وہ قرآن جس سے تم متاثر ہوتے ہو جی، قرآن پڑھتے ہیں کیا بات ہے، قرآن پڑھتے ہیں کیا بات ہے۔ عقیدہ غلط ہے، لیکن یہ مانو کہ قرآن کی بڑی خدمت کی ہے، یہ خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے کسی جماعت کا نام لیا،
بولو، کسی شخص کا نام لیا؟ اور ہمارے خلاف جو بولتے ہیں وہ نام بھی لیتے ہیں، رگڑے بھی دیتے ہیں، لوگ پھر بھی کچھ نہیں کہتے، اور ہم کسی کا نام بھی نہیں لیتے، وہ خود بہت سمجھتے کہ ہمارے خلاف ہے۔ ابھی تمہارے خلاف کیوں ہیں؟ کہتے ہیں وہ ایک طوطا تھا نا، طوطا تھا، تو اس کے پاس ایک نا بندہ گزرتا تھا، تو وہ ایک رافضی گزرتا تھا، جب پاس سے گزرتا تو طوطا کہتا کافر کافر کافر، غصہ چڑھتا، جب گزرتا کافر کافر کہتا، پھر غصہ چڑھتا۔ اس نے 2-3 دن کے بعد طوطے کے مالک سے کہا اس کو سمجھاؤ یہ مجھے دیکھ کر کیوں کہتا ہے؟ طوطے کے مالک نے کہا بھی خبردار آئندہ تو نے کہا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بندہ پھر گزرا، طوطا دیکھ کر ہنسنے لگ گیا۔ طوطا کہتا ہے تو سمجھ تو گیا ہی ہے نا۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہم ہنستے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بھی کیوں ہنس رہے ہیں۔ یا تم نام لے کر فتوے لگاؤ، گمراہ کہو، برا کہو، پھر بھی ٹھیک ہے، اور ہم ہنس پڑے تو پھر بھی غلط ہے۔ اتنا گھٹن، اتنی حبس ہے، اس حبس میں ہنسنا بہت مشکل ہے، ہم پھر بھی ہنستے ہیں۔ اور حبس کے ماحول میں ہنسنا مشکل ہوتا ہے نا، ہم ہنس رہے ہیں۔ میں بیٹا اس لیے بات سمجھاتا ہوں، تعلق مع اللہ پختہ کرو، دلائل مضبوط کرو۔ تعلق مع اللہ، کوئی خوف نہیں۔ آپ دورے میں آئے ہیں نا، میں آپ سے کہتا ہوں تہجد نہیں چھوڑنے، تلاوت نہیں چھوڑنی، نوافل نہیں چھوڑنے، اذکار نہیں چھوڑنے۔ ہم علم الکلام کو خانقاہ کے ماحول میں پڑھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا علم الکلام بہت خشک ہے، کوئی تمہیں خشکی محسوس ہوئی ہے؟ بولو، کیسے کہتے ہیں خشک ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے تو علم الکلام کو بھی ترک کر دیا ہے۔ بھائی خشک آپ کے لیے ہوگا، ہمارے لیے تو کوئی خشک نہیں ہے۔ کوئی آپ تھک گئے ہیں؟ بولو، اک گئے ہیں؟ اکنا سمجھتے ہو نا، اکتاہٹ، اردو میں کہتے ہیں اکتاہٹ، پنجابی میں کہتے ہیں اک جانا۔ یہ اکتاہٹ مصدر ہے جس کا ترجمہ ہے اکنا۔ ہمارے سبق میں لوگ تھکتے بھی نہیں ہیں، اور تھک بھی جائیں تو اکتے نہیں ہیں۔ میں نے کل ابھی میں نے بات کی نا آپ کے سامنے، وہ 3 دن قربانی کے مسئلے پر، اس سے پہلے میں نے کلپ ریکارڈ کرایا تھا۔ آپ یقین کرو مجھے اتنے میسیج آئے، آج ایک ہندوستان کے مفتی صاحب ان کا میسیج آیا، انہوں نے کہا مولانا آپ کی قربانی کے 3 دن کے ایام پہ دلائل سن کر اپنے جو خوش ہوئے وہ خوش ہوئے، اہل حدیث بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم غلط تو نہیں ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں بھی آپ لاؤ، جو باتیں کرتے کو بھی آؤ، چلیں۔ ہم سنتے تھے ایجنسی کا ہے، اس کے ساتھ فوج کے آدمی ہیں، آؤ دکھائیں تمہیں، گارڈ باہر کھڑی ہوئی ہے، کراچی کی پولیس، آؤ تمہیں دکھائے۔ گارڈ تمہارے ساتھ پھرتی ہے، ایجنسیوں کا بندہ میں ہوں، پروٹوکول تمہیں ملتا ہے میں ہوں، یونیورسٹیوں میں تمہیں بلاتے ہیں گورنمنٹ کا میں ہوں۔ عجیب بات ہے، لیکن جس نے کام کرنا ہے اس نے باتیں سننی ہیں۔ جو باتیں نہیں سن سکتا وہ کام کا ارادہ نہ کرے۔ آپ کا ارادہ کام کا ہے یا نہیں؟ تو پھر باتیں سننے کے لیے تیار ہو، اور جب سنو پھر انجوائے کرو۔ کیا کرو؟ انجوائے کرو۔ ہمارا نہیں، دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک بات سمجھنا، ہم نے الفقہ الاکبر پہ تمام موضوعات پہ بات کرنی ہے، ایک پہ نہیں، تمام پہ۔ جو آتے جائیں گے توحید پر بھی کریں گے انشاءاللہ، ختم نبوت پر بھی کریں گے انشاءاللہ، صحابہ کرام پر بھی کریں گے انشاءاللہ، حیات النبی پر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کورس کسی کے خلاف نہیں ہے، ہمارا کورس کسی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ سے پوری دنیا میں ایک شخص بھی صحابہ کو ماننے والا نہ ہو، ہم نے صحابہ کو پھر بھی بیان کرنا ہے۔ پوری دنیا میں ایک بھی صحابہ کا منکر نہ ہو، ہم نے صحابہ کو پھر بھی بیان کرنا ہے۔ پوری دنیا میں ایک بھی قادیانی نہ ہو، ہم نے ختم نبوت پھر بھی بیان کرنی ہے۔ پوری دنیا میں ایک بھی عقیدہ حیات کا انکار نہ کرے، ہم نے پھر بھی بیان کرنا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، یہ فلاں کے خلاف ہے، ہمارا کورس کسی کے خلاف نہیں ہے، ہمارا کورس اپنے عقائد پر۔ اب دیکھو میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا، اس پہ دلیل دوں گا، اگر اس کے خلاف کسی نے دلیل دی ہے
تو مجھے اس کا جواب دینا چاہیے نا، یا نہیں دینا چاہیے؟ اب لوگ کہتے ہیں دیکھو ان کے خلاف ہم نے دلائل دیے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو دلائل کا جواب دے دیا ہے، لہٰذا بندے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم دلائل دیں تو ہم ایجنسیوں کے نہیں ہیں، اور یہ جواب دیں نا تو یہ ایجنسیوں کیوں جواب جو دیا ہے؟ عجیب ترتیب ہے بھائی، تم باتیں چھیڑتے رہو ہم جواب نہ دیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اپنا ذہن بنا لو، ہمارا کورس کسی کے خلاف نہیں ہے، ہمارا دورہ کسی کے خلاف نہیں ہے، ہمارا دورہ اپنے عقائد، اپنے امام کی کتاب سمجھانے کے لیے ہے، اور اس کتاب میں جتنے عقائد ہیں، ہم جو کہ حنفی ہیں، ہم نے وہ سارے عقائد سمجھانے انشاءاللہ العزیز۔